بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھ سے سوال یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ کراچی کی سڑکیں کیسے بنتی ہیں، بلڈنگ کیسی بنتی ہیں، سمندر کے اندر جو ہے نا وہ کشتی کیسے تیرتی ہے، اس کے اندر ڈرلنگ کیسی ہوتی ہے، یہ سوال مجھ سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ کیونکہ یہ آپ کا ٹاپک نہیں تھا نا، آپ کا میرا ٹاپک ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے آپ نے نہیں پوچھا نا، میرا کام ہے۔ تو جو آدمی تصوف کو جانتا ہی نہیں اس سے آپ تصوف کا سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تصوف سے جو آدمی جاہل ہے، نابلد ہے، جانتا نہیں، اس سے تصوف کا لینا دینا کیا ہے؟ میں بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی قاری صاحب ایک کتاب اٹھا کے لے آئے، ان تصوف باتوں کا نام نہیں ہے، تصوف کل کا کل عمل کا نام ہے، تصوف کل کا کل عبادت کا نام ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسے عبادت کرو کی کہ جائے اللہ کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت بیان کیا ہے وہ کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ صرف آپ نے علم کی بات ہی کرنی ہے تو بس يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کافی تھا نا۔ وَيُزَكِّيهِمْ قرآن نے کیوں کہا؟ وہ ہے بنیادی طور پر تزکیہ نفس۔ تو جب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا تو پھر آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ ملک کے اندر انتشار، افتراق اور دہشت اور وحشت نہیں پھیلائیں گے۔ آج پاکستان میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ انبیاء کو، خود رب العالمین کو اور اس سے آگے کی توہین وہ کر رہے ہیں، گستاخ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں، جب محبت کا پیغام جا رہا ہے، تصوف کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے اصلاح کی بات، وہاں سے اصلاح کی بات، ادھر سے اصلاح کی بات، تو پھر تفرقہ کون لے کے آیا؟ یہ قوم بھی پہچانے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو، جن لوگوں کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جناب وہ جعلی لبادے میں ہیں، تو ان کو کوئی جعلی لوگ تقویت بھی پہنچاتے ہیں، وگرنہ ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں نا، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جو مزارات پر مرد و عورت کا اختلاط ہے وہ بازار میں بھی جائز نہیں ہے، اور مزار تو مقدس مقام ہے، وہاں پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور پھر صوفیاء کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کبھی صوفیاء کی محفل میں گئے نہیں، آپ کو پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سب سے بہترین توحید آپ کو اولیاء اللہ کے ہاں ملے گی۔ اولیاء اللہ یہ نہیں ہے اصل میں فرق، اویس ربانی صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے غیر اللہ اور ایک ہے مع اللہ۔ ہم یک جو ہے نا وہ جنبش قلم غیر اللہ پر جو مع اللہ ہیں ان کو لے آتے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ صالح المومنین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بات کی ہے، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، تو بندے اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ کی کیٹاگریز تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید سے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھاؤ، ان کو جہاد پہ بھیجا ہے۔ اور وہ جو نماز پڑھانے والے تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جہاد کرو۔ تمام صحابہ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبی علیہ السلام نے لگائی ہیں۔ تو اس وقت ہماری ان باتوں سے جو نوجوان نسل، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب اٹھانا اور یہ کرنا، اس سے ایک معاشرے کے آپ جیسے جوان کو، چلے آپ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، لیکن جو کیڈٹ کالج میں یا کہیں پہ بھی پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ تو کل آپ کے خلاف اس کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ ہم ان کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل مقصد تو تصوف کا یہ ہے کہ یونیورسٹی کالج کے ان لوگوں کو ہم پاکیزہ بنائیں، وہ جو بے حیائی کی دلدل میں جا چکے ہیں ان کو نکال کر پاکیزہ معاشرے کی طرف لے کر۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں